ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عشق لیگل ٹی وی اور آپ کا میزبان کچہری کی دنیا سے حامد خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کرمنالوجی میں یا کرمنل لاء میں آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ، شناخت پیریڈ بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن یہ کس سیکشن، کس قانون کے تحت ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کون کرتا ہے اور کون کرنے کا مجاز ہے، کیسے کی جاتی ہے، یہ سوالات ہیں۔ یہ قانون شہریت آرڈر 1984 کی آرٹیکل 22 کے تحت اور اس میں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 اور پارٹ سی کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر LLB کے اسٹوڈنٹس کے لیے اب اہم ہو گئے ہیں، کیونکہ جوڈیشری کے ایگزام میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کا مقصد وٹنسز کو، جو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ملزم کو یہ کرائم کرتے ہوئے، لیکن کسی نے پیٹھ سے دیکھا، کسی نے سائڈ سے دیکھا، کسی نے رات کے تھوڑے سے کم روشنی میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں ہم پہچان سکتے ہیں دیکھ کر، نام نہیں جانتے ہم، تب یہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ہوتی ہے۔ اگر وہ نام بھی بتا دیں، پتہ بھی بتا دیں، تو ظاہر اچھی طرح جانتے ہیں، پھر تو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ تبھی گنجائش پیدا ہوتی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتلایا، وہ وٹنسز سے کرائی جاتی ہے، جو کہیں کہ ہم نے دیکھا تو ہے، اندھیرا تھا، روشنی کم تھی، اور یا پیٹھ سے دیکھا ہے یا سائڈ سے دیکھا ہے، تب جا کے یہ ہوگی۔ یہ میں آپ بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو نوٹ فرماتے جائیے۔ تو اس کے امپورٹنس یہی ہے کہ ملزم کو عدالت سے چھوٹ نہ مل سکے، ایکویٹل نہ مل سکے، اور گواہان اس کو شناخت کر لیں۔ اب اس کا ٹائم کیا ہوگا؟ جتنی جلدی ہو سکے وہ منعقد کرائی جائے، لیکن یہ جیل میں ہوگی۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جیل میں فوراً تو ملزم نہیں چلا جاتا، پولیس کی کسٹڈی میں رہتا ہے۔ جب پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کچھ چھپا کے نہیں رکھتے، صرف جب پبلک پلیسز پر کورٹ میں لاتے ہیں تو منہ کے اوپر تھیلا چڑھا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسی کامیاب صورتحال تو نہیں ہے، لیکن کی جاتی ہے۔ عدالتیں بھی اس کے ڈسکریج نہیں کر رہی، وہ چھپا کے تو نہیں رکھتے، وہ تو حوالات میں تھانے میں اوپن ہوتا ہے، جو جائے دیکھ آئے۔ کسی بھی شخص کو گواہ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں پکا کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں یہ تھا۔ چلیے اس بحث میں نہیں پڑھتے ہم ایک قانونی طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ کسی قانونی پروسیجر پر میں تنقید کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن یہ پہلو تو ہے، آپ اسے لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اور ٹرائل کے جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں تو وہ بھی اسے ذرا مد نظر رکھیں کہ گرفتاری سے لے کر جوڈیشل ریمانڈ تک درمیان میں کتنا عرصہ وہ چھپائے گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، تھانے میں کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ضمنی کی نقل نہیں مل سکتی، لوگ ضمنی کی نقل اٹھائے پھرتے رہتے ہیں جو لیگلی نہیں مل سکتی۔ ہم نے عدالتوں میں کئی دفعہ وکیلوں کے ہاتھ میں بے شمار دیکھی ہیں، عام آدمی کی جیب میں دیکھی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ایک ڈیفنس لائر کے لیے ویپن آف اٹیک ہے، اگر وہ استعمال کر سکے۔ پھر یہ کون کرائے گا؟ میجسٹریٹ کرائے گا، میجسٹریٹ کرائے گا۔ اور جو والیوم 3 پارٹ سی ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کا، اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کتنے لوگ اس میں شامل کیے جائیں گے اور کتنی دفعہ کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس کو جگہ بدل کر اور ان کا حلیہ بدل کر ملزمان کا، ان کو ڈمی ایکیوزڈ یا پریزنرز کے ساتھ مکس اپ کر کے لایا جائے گا، جو اسی جسامت
اور اسی قد کاٹ کے ہوں گے، تاکہ وہ پہچان سکیں، اور اسی نیچر میں لایا جائے گا، اسی پوسچر میں لایا جائے گا جس میں گواہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا ملزم کو یہ افینس کرتے ہوئے۔ اسی صورتحال کو کریٹ کیا جائے گا جس کو کہتے ہیں کہ ایکشن ری پلے ہوگا، جو سٹوری، جو مناظر، جو سینیریو ایف آئی آر میں درج ہے یا گواہان نے اپنے بیانات 161 میں پولیس کے سامنے کہے ہوں گے، اس طرح ان کو پہچاننا ہوگا، جگہ بدل بدل کر، ذہن میں رکھیے گا، اور ان کے پوسچر بدل بدل کر، ان کا گیٹ اپ بدل بدل کر، تاکہ وہ ان کو پہچان سکے۔ اس کے بعد پلیس کیا ہوگی؟ جیل ہوگی، میں نے بتایا آپ کو۔ ٹائم فوراً، لیکن یہ فوراً کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس اریسٹ سے لے کر فزیکل ریمانڈ تک تو پولیس کی تحویل میں رہیں گے، اور اس دوران پولیس نے کیا پریکاشن لیے ان کو چھپانے کے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو مجھے بھی سمجھ آتا ہے، آپ کو بھی سمجھ آتا ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پولیس کیا چیز سیکرٹ رکھتی ہے، کیا نہیں رکھتی، اس لیے اس کا مقصد کافی حد تک فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کمپلیننٹ ایز اے وٹنس اگر پیش ہوتا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا کہ پہچانو۔ کمپلیننٹ یہ کہتا ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، پیٹھ سے دیکھا ہے، منہ چھپایا ہوا تھا، تو اسی حالت میں اس کو لایا جائے گا تاکہ وہ اس کو جسامت سے، قد کاٹ سے پہچان سکیں۔ اس کے اگر آواز سے پہچاننے والی بات ہے تو وہ آواز نکالیں گے تو پہچانیں، اور پھر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ کام کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ وٹنسز کو کیسے لایا جائے گا؟ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ میں شناخت کرنے کے لیے ان کو انتہائی خفیہ طریقے سے لایا جائے گا اور ملزمان سے ہر صورت دور رکھا جائے گا۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس وقت دور رکھنے کی بات یہ ڈاکٹرائن کیوں نہیں آتا جب پولیس اریسٹ کرتی ہے اور فزیکل ریمانڈ پر گھمائے گھمائے پھرتی ہے، تو اس کو دور رکھا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ ویلیو بعد میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میجسٹریٹ اپنے نوٹس لکھے گا پورا، اور اس کے بھی اس طرح منعقد کرائے گی، پروسیجر بھی لکھے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا نیچے سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ درست طور پر کی گئی۔ لیکن اس کی ویلیو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سپورٹنگ ہے، کورابریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ اگر باقی ایویڈنس سے یہ نہیں کورابریٹ ہوئی تو اس کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ہے، اور اس میں اگر کوئی ایسا پھر بھی سوال رہ جاتا ہے تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں اور میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔